کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے والے تھے کہ انہوں نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی۔ ہم نے قرآن حکیم میں تو یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ایک فرعونی کو مار ڈالا تھا۔ یہ اسرائیل علیہ السلام والا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پلیز اس کا حوالہ اور ڈیٹیلز بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ مکے والا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر، ادروائز ان حدیثوں کو منکرین حدیث کے شر سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا کریکٹر ہے کہ وہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سے ایک قبطی مارا گیا تھا۔ وہ آپ نے انٹینشنلی بندہ نہیں مارا تھا، جو قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص میں، باقی جگہوں پہ ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ ذکر ہے، 125 دفعہ تو نام آیا ہے قرآن میں۔ کسی پیغمبر کا اتنی دفعہ نام نہیں آیا بائی نیم۔ ویسے سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، کیونکہ آپ تو سامنے موجود تھے، تو ایز اے تھرڈ پرسن نہیں، سیکنڈ پرسن، صرف قل ہی 330 دفعہ ہے نبی تم فرما دو، لیکن نام جو ہے وہ صرف 5 دفعہ ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک بندے لڑ رہے تھے، تو وہ چھڑاتے چھڑاتے گھوسا مارا، جیسے چھڑانے کے لیے وہ کرتا، پھر موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہے جلالی سے وہ بندہ ہی مار گیا۔ پھر وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کہا شیطان نے مجھ سے کام کرایا، میری نیت نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ملک الموت، جن کو ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسرائیل نام کسی حدیث میں موجود نہیں، البتہ ہمارے سلف نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن جریر طبری جو اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، شروع کی تفسیر ابن جریر انہوں نے لکھی ہے، المتوفیٰ 310 ہجری، انہوں نے اسرائیل نام کو یوز کیا۔ باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تو نام وہ ہے جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اسرائیل نام نہیں آیا، اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ ایک اور نام بھی ہے عزازیل، وہ پتہ کتنا ہے تھوڑے بیلی دا شیطان، عزازیل عزت والا۔ تو یہ جو ایل ہے نا، یہ لفظ اسرائیل بھی آپ نے لفظ سنا نا قرآن میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل ایک سٹیٹ بھی ہے نا، اس کے نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی کرتوتوں سے ہے۔ تو یہ ان ساروں کے معنی یہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہیں، جبرائیل، عزازیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، اسرائیل، ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو اوبے کیجئے، یعنی اپنی جان میرے والے کرو۔ ان چندہ چلتا پھرتا بندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی سر چلو تیاری جے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس کے سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بہیو نہیں کر سکتا تھا نا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا وہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہم السلام اجمعین۔ یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں، اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں، ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، فرشتوں کے انبیاء میں سے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، حضرت ملک الموت، کہا کہ یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا، مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی، تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی۔ یار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ تو آپ کا تو فرید الدین گنج شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہ آن دے آنکھ آندی ہے تے آن دے، سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا۔ ہاں اللہ اگر کسی نبی کو معجزہ دے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے، وہ تو ثابت ہے، ورنہ اگر وہ کہتا ہے کوئی بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں، جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسرائیل بھی نہیں کر سکتا۔
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਰੂਹ ਖੋ ਲਈ, ਗੀਚੀ ਮਰੋੜ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ रूह खोने वाले हो। तो वो तो पैगंबर था ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला किसी पैगंबर को उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि उसके सामने ये ऑप्शन ना रख दे कि वो चाहे तो अपनी उम्मत के पूरे टेन्योर तक जिंदा रहे। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है कि नबी इस्लाम को भी ये ऑफर आई थी, लेकिन आपने अल्लाह को अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला कह दिया था, वरना आप क़यामत तक जिंदा रहते। अपने उम्मत, आपकी तो उम्मत का टेन्योर भी लंबा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो थप्पड़ मारा, वो अल्लाह के पास गए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह ने आंख वापस की, वापस है और कहा अच्छा इस तरह करो। अल्लाह को तो पता था ना बंदा ज़रा जज्बाती मेरा ही बंदा है, तो लिहाजा मेरे भी गुस्से का बुरा ना माना करें। मनु ही अल्लाह ने बनाया, हर बंदे की नेचर अपनी है। अबू बकर उमर नहीं बन सकते, उमर अबू बकर नहीं बन सकते, दोनों की अपनी नेचर से। अ मैन कैन नेवर ग्रो आउट ऑफ हिज स्किन। इंसान जितना भी मोटा हो जाए अपनी स्किन से बाहर नहीं निकल सकता। जो शाकिला अल्लाह ने दिया है उसके अंदर ही उसकी वो हुई होती है बिल्टअप। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा से कहो कि किसी बैल की पुश्त पे अपना हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे ना उतने साल और जिंदगी बढ़ गई। सर वो तो सैकड़ों बाल बनते हैं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ये जब पैकेज लेके आए नया कि हजरत ताली ते माजरत हुण ए पैकेज है तुहाडी मर्जी है। देखो मनी फिर मूसा दी गई है, होना तो चाहिए था कि जिसने मारा है उसे बदला लिया जाता, लेकिन लाडला। तो उन्होंने कहा अच्छा इतने साल में जिंदा रहूं फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मजा तो चखना है। तो फिर उन्होंने कहा जब इतने साल बाद मरना ही है तो अब क्यों नहीं, जब ये मैंने जाम पीना ही है मौत का। तो फिर उन्होंने कहा ऐ अल्लाह बस मैं तुझसे ये दुआ करता हूं कि मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यरूशलेम के करीब कर दे, मैं इतना करीब हो जाऊं कि वहां से अगर कोई पत्थर भी फेंके ना तो मेरी कब्र तक पहुंच जाए, वो मुक़द्दस ज़मीन पे। जैसे हमारी भी ख्वाहिश होती है बकी गरकत में दफन हो। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जिसने मदीने के मसाइब पे सब्र किया तो मैं उसका शफी बनूंगा। तिरमिज़ी में अल्फाज है कि हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। और बुखारी में हदीस है हज़रत उमर कहा करते थे अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, अपने रसूल के शहर मदीना में मौत देना। अल्लाह ने दोनों उनकी दुआएं कबूल कर ली, क्योंकि सबसे पहले शफात अहले मदीना की होनी है, बशर्ते कि वो आपके फिरके का हो। हाँ सर फ़ज़ाइल अमाल वाले शेख ज़करिया साहब भी मदीना शरीफ बकी गरकत में दफन है, और फ़ज़ान सुन्नत वाले इलियास कादरी साहब के पीर साहब ज़ियाउद्दीन मदनी भी वहां पे दफन है, और हमारी माँ सईदा आयशा भी वहां दफन है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी वहां पे दफन है, इमाम बाकिर भी वहां पे दफन है, इमाम मालिक भी वहां पे दफन है, हजरत उस्मान गनी भी वहां पे दफन है, और अब्दुल्ला इब्न उबई भी वहां पे दफन है। कब्रों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने नए लोगों के साथ उस मुनाफिक की कब्र भी है। पहले तो सांझे कब्रिस्तान होते सन। तो अच्छा उन्होंने देख ले उससे इजराइल से नहीं कहा कि मनु जा लैंड दे, अल्लाह से ही मांगा। तो अल्लाह ने उनको करीब कर दिया, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो करीब हुए तो वहां पे उनको मौत दे दी। और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी दिखा सकता हूं। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुमनामी में एक कब्र में दफन है, कोई मजार नहीं है सर। मजार या लोगों का आना अगर बुजुर्गी की दलील हो तो वो बुजुर्ग जिसका नाम कुरान में 125 दफा है मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी कब्र भी अननोन है। ज़ाहिर है जब वो अकेले वहां पे, बुखारी मुस्लिम में, सही मुस्लिम में 2 हदीसें हैं। आपने इस्लाम फरमाया मैंने शब मेराज सुर्ख टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा है, अगर मैं वहां से गुजरूं तो मैं कब्र भी दिखा सकता हूं। अल्लाह कर रहे हैं आखिरत की जिंदगी में, उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वाकया बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे मुनकरीन हदीस का ये वाला एतराज़ जो था वो गलत है कि वो मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तबीयत थी, वो कहते हैं नहीं नाफरमानी की है, अल्लाह के हुक्म के लिए आए थे। अब पता नहीं उस वक्त क्या गिवन सर्कमस्टांसेस थे, हो सकता है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इसने मुझे आके ऑफर क्यों नहीं दी है। जैसे नबी इस्लाम की बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कोई नबी भी ऑफर के बगैर नहीं मरता। तो देखो ना भाई फिर पैकेज लेके आया है ना, वो पहले लेके आता ना। ठीक है, बाकी हर चीज अल्लाह की मर्जी से ही हो रही होती है। एक वाकया बनना था बन गया, अल्लाह ताला ने थोड़ा फरिश्तों को भी जलाल दिखा दिया।
موسیٰ علیہ السلام کا. تو باقی وہ جب پیکج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. باقی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں نا, جو مثنوی مولانا روم میں لکھے ہوئے ہیں, وہ تو انتہائی گستاخانہ اور جھوٹے واقعات ہیں. کہ جی ایک بندے کو دیکھا, وہ جناب وہ اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرا رب آئے, میں اس کو کنگھی کروں, یہ کروں, وہ کروں. تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو. دیکھو بھائی موسیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. موسیٰ سے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا, اس کو خود ہی نہیں کلیئر کہ اللہ کے بارے میں کیا کیتا ہو. تو یہ نالائکی موسیٰ کی ہے یا اس کے ٹیچر کی ہے؟ یہ تو اللہ کے اوپر چلی جائے گی بات, جھوٹ ہے. پھر ایک اور مثنوی مولانا روم میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے. بھئی اللہ کو جب انسانی گوشت چاہیے تھا نا تو وہ یہ طریقہ نہیں تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر, وہاں پہ بھی مینڈا آ گیا تھا. وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ پھرے, کوئی گوشت نہیں دے رہا. ایک بندے نے کہا جی جناب دسو ایتھو وڈا, ہر جگہ دی. انہیں کہا جی ایک بوٹی لے جاؤ, میرے رب نو کیڑی پسند آتی. لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نانگے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کپڑے اتار کے, ان کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ کہیں گے تو آپ 295C ان پہ لگائیں گے, تو وہ انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھو کیڈے شعار نے تو آڈے کو کفری گل تے سبحان اللہ کھوا لیندے نے. اور دوست دیتے ہیں مثنوی مولانا روم شریف, جس طرح کو بخاری شریف یا مسلم شریف ہے. یہ مولانا شریف ہی ہے, بخاری مسلم تو نہیں ہے, قرآن تو نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ڈانٹا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا, تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا. دیکھو اور یار جب اللہ نے ابراہیم کو کہا, ابراہیم کے بچے نے بھی دوسری بات نہیں کی ہے, تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے بھی دوسری بات نہیں کرنی تھی. اگر اللہ کے اس حکم کے تحت وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے. بالکل جھوٹ ہے. تو اس طرح کی کئی ایک باتیں مشہور کی ہوئی ہیں دین کے نام کے اوپر, سب کے سب فراڈ ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے. وہ ایک پیر صاحب تھے نا, وہ فوت ہو چکے ہیں. تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا وہ ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا. وہ کہتے تھے جی میں بڑا پریشان تھا کہ میں درس و تدریس کا سلسلہ کیسے شروع کروں. میں بڑا پریشان تھا کہ روزانہ درس دینا پڑے گا, کون سی کتاب سے دوں. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مثنوی مولانا روم کا درس دے. تو اے اللہ نے ایک کتاب اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی فرماؤ یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے. یہ تو بھول گیا, تو اس لیے بھول گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندے نے طواف کعبہ کے دوران پوچھا کہ مجھے طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ تو وہابیوں گالاں کڈیا کر, ہر طواف تے تمہیں ثواب ہوئے گا. یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں, یوٹیوب پر چڑھی ہوئی ہیں. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کرن کی. لوگ کتاباں چکی پہ میں کتاباں نہ کس پڑھے آج تک تے لگ دیں دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدا, کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدا, کچھ بھی نہیں. میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کڈدا پھر چل توڑی ایسی تسی, چلو توڑی ایسی. تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دیں کہ تو بھی اس طرح نہ گالاں کڈی توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھیں یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے, گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھڑے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو. حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ سے. تو یہ گالیاں نکالنے کے اوپر ثواب کی بشارت. اور طواف کی تو دعائیں ہوتی نہیں, تو مولویوں نے لکھی ہیں طواف کی ایک ہی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے سنن نبی داؤد میں. اور کوئی دعا نہیں ہے, جو مرضی آپ طواف میں پڑھیں, جو مرضی. مراد یہ گالیاں یہ نہیں کتابوں سے بھابی سنیاں نو گالاں کڈ رہے ہو, سنی بھابیاں نو, شیعہ سنی نو, سنی شیعہ نو, ٹھیک ہے. اے نہیں
سر میں نے طواف کعبہ میں ایک انڈین جوڑا دیکھا، بابی اور بابا، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے یا معین الحق، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے۔ سر جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلواڑ کیا ہے دین کے نام کے اوپر، تو پھر آپ بھگتیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہر عروج کو زوال ہے، ان کا زوال اب آپ کے سامنے ہے کہ باپ دادا گمراہی کے پیشوا تھے، آج اولادیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو دفنا کے جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔